اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے، اس کا ان کے ساتھ معاملات کیسے کرنے چاہیے۔ ہر انسان معاشرے کی بہتری کا خواہاں ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا سکون والا معاشرہ ہو کہ میرے بچے جو ہے بلا خوف و خطر باہر گھومے پھرے۔ میں جب جاؤں تو مجھے نہ میرے مال کا خطرہ ہو، نہ میرے جان کا خطرہ ہو، نہ مجھے دھوکے کا خطرہ ہو جب میں خرید و فروخت کروں، نہ مجھے کسی قسم کا دھوکے کا خطرہ ہو، نہ مجھے کسی قسم کی لڑائی کا جھگڑے کا کوئی خطرہ ہو۔ یہ بہترین معاشرے کی مثال ہے۔ جب میں دودھ لوں تو مجھے دودھ خالص ملے، جب میں کھانے کی اور اشیاء لوں تو مجھے وہ خالص ملے۔ مجھے مرچے کے نام پر مٹی ملا ہوا رنگ والی مٹی نہ مل جائے تو یہ سب ہم سب کی خواہش ہے کہ کچرا کھانے کو نہ ملے۔ جب میں کپڑا لوں تو جو گز بنا ہوا وہ پورا گز ہو، اس میں کسی قسم کی چوری نہ ہو۔ جب میں پھل یا فروٹ خریدوں تو کوئی مجھے چھپکے سے خراب پھل میرے اس میں تھیلی میں نہ ڈال دے۔ ہر بندے کی خواہش ہے کہ کسی قسم کا دھوکہ نہ۔ یہ تو بہترین معاشرے کی مثال ہے۔ تو اس بہترین معاشرے کو بنانے کے لیے ہر انسان کو اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا ہوگا۔ ہر انسان کو اپنے اوپر محنت کرنی ہوگی، اور شیطان اسی وقت جب وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گا کان میں آ کے دم کرے گا، تیرے اکیلے سے ٹھیک ہونے سے، تیرے اکیلے کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا یہی کر رہی ہے، دنیا یہی کر رہی ہے۔ پھر تو تم نے نکال لیا اپنا گیس کا بل، بجلی کا بل، فلاں کا بل، گھر کا خرچہ سب تم نے نکال لیا، پورا کر لیا اگر تو اس نے ایمانداری.com چلائے گا تو۔ دکان پہ اتنا بڑا بڑا لکھ کے لگا ہے، نہ واپسی ہوگا نہ تبدیل، صراحتاً غیر شرعی شرط، غیر شرعی شرط، غیر شرعی شرط کہ نہ واپسی ہوگا نہ تبدیل، نو ایکسچینج نو ریٹرن، خالصتاً خالصتاً غیر شرعی بات۔ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، اسلام کہتا ہے خیار شرط، خیار عیب، خیار رویت، تین اختیار دیے شریعت نے۔ یہ کہتا نہیں کوئی اختیار نہیں، آپ نے لے لیا، آئے نہ آئے، پھٹا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا ہے، دیکھ کے لو۔ غلط۔ تو اسلام نے عبادت، نماز وغیرہ کے ایک چھوٹا سا ایک حکم بیان کر دیا 60 جگہ پہ کہ نماز قائم کرو، نماز، لیکن معاشرت کی جب بات آئی بالکل کھل کے سورہ حجرات پوری سورت نازل فرما دی کہ کیسے معاشرت، سورہ احزاب میں معاشرت کا حکم بیان فرما دیا، سورہ نور کے اندر معاشرت کا حکم بیان فرما دیا کہ کس سے پردہ کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا، جب کس کے سامنے جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ مردوں کو کہا نظر کا شٹر نیچے رکھو، یہ فینسی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری حفاظت کے لیے لگایا گیا۔ پھر تفصیل معاشرت کے احکامات نازل فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے تمام انسانوں کے ساتھ رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اور جو ایمان والا نہ ہو، اعظم بھائی، جو ایمان والا نہ ہو، ایمان والا نہ ہو، گر گئے تھے اس لیے اٹھایا میں نے آپ کو، ایمان والا نہ ہو، جو شخص ایمان والا نہ ہو تو پھر اس کا جنت کے اندر جانے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے۔ عمران کہہ رہا، نعوذ باللہ من ذلک، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، بھلے ذرہ برابر ہی لے کے جائے، ایمان شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، واللہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے وہ شخص۔ صحابہ کرام نیندیں اڑ گئی، یہاں تو ہماری نیند نہیں اڑی، نیندیں اڑ گئی کہ اب کس کا ذکر آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی سخت قسم کھائی ہے، اور قسم کے متعلق میں بتایا تھا آپ کو کہ قسم جب کھائی جاتی ہے تو آئندہ آنے والا مضمون کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے کہ یاد رکھو آگے جو موضوع آ رہا ہے بہت نہایت اہم ہے۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ جس کا پڑوسی، بول دے بھائی، جس کا پڑوسی اس شر سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔
مفتی صاحب ہو سکتا ہے، فلاں صاحب ہو سکتا ہے، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، میں تو کسی کے بولتا نہیں کیونکہ وہ بندہ اپنے اوپر لے جاتا ہے، تو اسی لیے بھائی میں اپنے اوپر یاد کی بات کرتا ہوں. مفتی صاحب، مؤذن صاحب، یہ بھی برا نہیں مانے گا انشاءاللہ. مؤذن صاحب ہے، مؤذن صاحب ہو سکتا ہے، مفتی صاحب ہو سکتا ہے، امام صاحب خطیب صاحب ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس کا ایمان اس کو یہ عمل کرنے سے روکے گا کہ تم کیسے اپنے پڑوسی کا حق مار رہے ہو. لوگ کیا کرتے ہیں، گھر کا گٹر بہ رہا ہے، لائن بنا دی. میں عام جو زندگی کی باتیں وہ آپ کے ساتھ، لائن بنا دی، پڑوسی کی طرف پانی نکال دے گا. گھر کا گٹر بہ رہا ہے، پڑوسی کی طرف نکال. یہاں تک میں نے بنا دی، وہاں سے آگے آپ کو خود بناتا رہے اگر بنائے تو. میری جو جگہ صاف ہو جائے، برابر والا پڑ میں جائے. برابر ساتھی فلیٹس کے اندر اکثر ساتھیوں نے بتایا کہ بھئی وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے میٹرو میں کسی نے کنڈا مارا ہوا، دوسرے والے نے کنڈا مارا ہوا. تو ہم کیا کریں کہ ہم لوگ تو چلاتے نہیں اتنی بجلی، ہم تو پورے مہینے گھر میں نہیں بل اتنا سارا ہمارا آگے. تو اگر اس طرح کے کوئی معاملات کر رہا ہے تو دنیا کے اندر تو کچھ نوٹ بچا لے گا، لیکن آخرت کے اندر جہنم کا عذاب تیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نا مجھے جبریل علیہ السلام نے اتنی وصیت کری، اللہ نے پیغام بھیجے، اتنی وصیت کری پڑوسی کے بارے میں کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ اگلا حکم جو جبریل لے کر آئیں گے وہ کیا ہوگا، سَيُوَرِّثُهُ، کہ پڑوسی کو میری جائیداد میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا. ہمیں تو پرواہ نہیں، ہم تو بہنوں کو نہیں دیتے، پڑوسی کو کیا دیں گے. سگا بھائی سگی بہن، میں نے اپنے دوست کو کہا، میرا بھائی تم جس طرح یہ معاملات کے اندر کر رہے ہو، تمہارے ابا کی جائیداد کو تم اس طرح استعمال کر رہے ہو، یہ غیر مناسب ہے. تمہارا 2 بہن بھائی ہیں، ان کا حصہ دے کے ختم کرو. دے دیا میں نے حصہ، وہ اس قابل ہو جائیں، اوقات ہے ان کی حصے کی. کسی نے یہ الارم لگا کہ امام صاحب کو آواز چلے 1 بج گیا. کہہ رہے ہیں ان کی اوقات ہے، ان کو میں دے دوں، ان کو اتنی تمیز آ گئی میں ان کو دے دوں. اب یہ کرتے کرتے کیا ہوگا، ایک دن سب ختم ہو جائے گا. کرتے کرتے کیا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو بولے ہم تو بہنوں کو نہیں دیتے، ہم تو بھائیوں کو نہیں دیتے میراث. پوری زندگی بڑا بھائی بیٹھا رہتا صاحب بن کے، یا بڑی بہن بیٹھی رہتی، وہ دیتی نہیں ہے. تو بولے پڑوسی کا ہو بھی جائے تو ہمیں کیا پرواہ. تو کیا بات کی کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اتنی وصیت کری. یاد رکھیں لوگوں نے امپائر بنا لیے، امپائر بنا لیے اپنے بھائیوں کی جائیداد کھا کھا کے، کیونکہ اس جائیداد سے انہیں کیا اس کا کیا ہے، ابو نے تو 1 پلاٹ چھوڑا تھا، یہ چھوڑا تھا، وہ چھوڑا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میری محنت ہے. تو بھائی محنت تم نے اسی سے تو نکالی ہے. وہ ایک ساتھی کا واقعہ موجود نہیں ہے کہ اس کے قرضہ تھا یا کوئی بکریاں وغیرہ تھی جو اس نے کیا کرا، اس کو خوب پالا، جب قرض واپسی کیا تو وہ ساری بکریوں سمیت واپسی کیا. بھائی اسی بکریوں سے تو بنے، ریوڑ پورا واپسی کرا. جب وہ ملا کہ بھائی ریوڑ لے جاؤ، یہ اسی سے تو بنے. اور کہتے ہیں ان کا کیا، انہیں کیا، انہوں کو کوئی تمیز تھی، یہ تو میری محنت سے میں نے اپنا کاروبار الگ کھڑا کر لیا. تو فرمایا جبریل امین نے اتنی مرتبہ مجھے وصیت کری، پڑوسی کا خیال کرو، کہ مجھے ڈر ہوا اس بات کا کہ اگلا حکم جو آئے گا تو سیورثہ، وہ اس کو کیا کر دے گا، وارث بنا دے گا. کہ جائیداد کے اندر جس طرح ماں کا 8واں حصہ ہے، جس طرح بہن اور بھائی موجود ہے، تو للذکر مثل حظ الانثیین ہے کہ بہن کا آدھا ہے، بھائی کا دگنا ہے. جس طرح بیان کیا گیا کہ زوجہ کے لیے کیا ہے، 8واں حصہ زوجہ کے لیے. اگر ہے نا اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے جی زوجہ کے لیے 8واں حصہ ہے، 8واں حصہ ہے اگر اولاد ہے، اور 4تھائی حصہ ہے اگر اولاد اگر نہیں ہے تو 4تھائی، اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے. شوہر کے لیے نصف ہے اگر اولاد نہیں ہے، یہی ہے نا، اور ربع ہے اگر اولاد ہے. اس طرح کی پوری ترتیب پڑی ہے. تو بولے ایک حکم یہ بھی نازل ہو جائے گا کہ جی 7واں حصہ یا 5واں حصہ جو ہے کس کا ہوگا، پڑوسی. لیکن ایسا حکم نازل نہیں ہوا. لیکن یہ بتائی جا رہی ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. اب پڑوسی کون ہے، جو آپ کے ساتھ رہ رہا ہے برابر گھر میں، یہ بھی پڑوسی ہے. جو آپ کے ساتھ آفس میں برابر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. پیٹرول کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن کے اندر جو بندہ کھڑا ہے آپ کے پیچھے، وہ بھی آپ کا پڑوسی ہے. یہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں. کچھ کل وقتی پڑوسی ہیں، کچھ طویل المیعاد پڑوسی ہیں، کچھ طویل المیعاد پڑوسی ہیں.
لیکن ہے پڑوسی کی، سب کے حقوق کا خیال رکھنا۔ میں نے گزشتہ دنوں ایک بات عرض کی تھی کہ آج گیس کا پرابلم ہر جگہ چل رہا ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، جن کے پاس پیسے موجود ہیں، شاطر ذہن ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک مشین خرید لی۔ اب وہ مشین لگا کے انہوں نے تو انجن آن کر لیا بٹن دبا کے، تو جو پریشر لو ہونے کی وجہ سے سب کے تھوڑی تھوڑی سی گیس آ رہی تھی وہ بھی سب کھینچ لی۔ وہ کیا کر لی؟ سب کھینچ لی۔ جب ہم نے یہ بات کی تو کچھ ساتھی اپنے حالات کا بیان کرنے آ گئے اور کہا کہ کسی طریقے سے مفتی صاحب کے منہ سے یہ نکل جائے کہ جواز ہے، آپ کے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز۔ زیادتی کسی کے لیے جائز نہیں ہے بھائی، زیادتی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بھلے جو بھی کنڈیشن ہے۔ کہہ رہے کہ امام صاحب کسی طریقے سے زبان سے کہہ دیں کہ ہاں آپ کی کنڈیشن ایسی ہے۔ اگر آپ نے دفتر صبح آنا ہے تو دوسرا جو برابر والا گھر والا ہے، اس کا چھوٹا بچہ جو ہے وہ صبح اٹھ کے وہ رونا شروع کرتا ہے کہ مجھے دودھ چاہیے، وہ کیا کریں؟ کیا استری رکھ کے دودھ گرم کریں؟ جو پریشر ہلکا آ رہا ہے صرف آپ کے نہیں آ رہا، سب کے آ رہا ہے، لیکن آپ نے کیا کہ مشین لگا کے جو پریشر ہلکا تھا وہ بھی سارا اپنے پاس کھینچ لیا۔ اور اس کے نقصانات وہ اپنی جگہ پہ، دنیاوی اعتبار سے کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں تھوڑی سی پائپ لیک ہوتا ہے تو وہ پانی کھینچ لیتے ہیں میٹر کے اندر، پتہ چل جاتا ہے سب کو کہ انہوں نے کیا ماجرا کیا تھا جس کی وجہ سے پانی آ گیا کہ میٹر کے اندر آیا، میٹر میں پانی بھی آیا۔ ایسے بھی واقعات ہوا کہ انہوں نے پمپ لگایا، کھینچا تو وہ جو پائپ لیک تھا تو اس سے جو پانی زمین کا تھا وہ سارا اندر پائپ کے اندر کھینچ کے میٹر میں آ گیا پانی، بولے پانی میٹر بہ رہا ہے، گیس کے میٹر سے پانی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات بھی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں بھائی آلٹرنیٹ کا انتظام کریں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے نہ دیں تکلیف، گزار لیں کچھ دن تکلیفوں کے، یہی تو امتحان ہوتا ہے۔ راحت میں کس بات کا امتحان؟ کسی نے آپ کو برا کہا نہیں، بھلا کہا نہیں، آپ نے کہا میں بڑا اچھا اخلاق کا آدمی، میں سب سے اچھا ہو کے ملتا ہوں۔ مزہ اس وقت ہے کہ دوسرا آپ کی دہلیز پہ کھڑے ہو کے آپ کو ذلیل کرا، آپ کہہ رہے نہیں میں آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، یہ مزہ ہے، یہ آپ کا حسن اخلاق، یہ آپ کی پتہ چلے گا کہ آپ اس کے کیلیبر کے آدمی ہیں۔ انگریزی یہ جہالت ہے میری کہ مجھے اردو کا لفظ نہیں ملا اس لیے میں نے کیلیبر یوز کیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات کہی ہے اپنی کتاب میں کہ یہ جو باتوں میں اچانک سے انگریزی کا لفظ آتا ہے، یہ ہماری جہالت ہوتی ہے کہ ہمیں اردو کا کوئی اس کا متبادل لفظ نظر نہیں آیا، تو اس وجہ سے اصل میں کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ہم کس اوقات کے حامل ہیں، لیکن وہ برا لگتا ہے لوگوں کو اسی لیے۔ کسی دن آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھیے تشریف کا معنی کیا ہے، کہ آپ تشریف لائیے جو آپ کہتے ہیں، پھر آپ کو تشریف کیوں کہتے ہیں۔ خیر، اصل میں ساتھی آج کچھ زیادہ ہی سنجیدہ موضوع ہو گیا تو کافی پریشان ہے، تو اس لیے بیچ میں اس طرح کی بات کرنی پڑ رہی ہے۔ چلے وقت بھی مکمل ہو رہا ہے تو بھائی کوشش یہ کریں کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے پڑوسی بھائی کو کیا ہو، تکلیف ہو، کیونکہ شریعت نے اس کے بڑی اہمیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیل ہے، اور بھی احادیث موجود ہیں، آپ ذرا پڑھیں احادیث کا ذخیرہ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اور جب بھی میں حدیث کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے بخاری کا ترجمہ لے کے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب بھی میں حدیث کہتا ہوں اس کا قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ نہ بخاری اٹھا کے، بخاری ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے تو بخاری کو استادوں کے لیے بھی ایک محاورہ مشہور ہے، کہتے دیتا ہے جو بے علم و عمل در سے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ دیتا ہے جو بے علم و عمل، آج کل ہر بندہ بیٹھ کے یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ترمذی شریف کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ ہم یہ پڑھا سکیں۔ کھول کے بیٹھا ہوا ہے پیچھے کتابوں کا پورا وہ بیک گراؤنڈ لگایا ہوا ہے کہ بہت بڑا ماشاءاللہ مفسر علامہ فہامہ ہے، اور کھول کے کتاب بیٹھ کے تفسیر پڑھا، وہ کیا پڑھا رہے جی؟ بخاری شریف۔ تو ان کے لیے شعر ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ دیتا ہے جو بے علم و عمل در سے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ تو بھائی میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بخاری شریف کھول کے بیٹھ جائیں، اور بھی احادیث کا ایسا ذخیرہ ہے کہ جس کے اندر علماء نے تشریح کے ساتھ بیان فرمایا، تو آپ اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حالات ہیں، جو کمی ہے، جو تنگی ہے، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی، انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ یہ امتحان ہے ہمارے لیے، کیا ہے جی؟ امتحان ہے ہمارے لیے کہ ہم سب اس امتحان میں کیسا پورا اترتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، تھوڑی تنگی کی جاتی ہے کہ آیا اب مثال کے طور پہ اگر تنگی بڑھ جاتی نعوذ باللہ تو کیا ایک دوسرے کا کلیجہ کاٹ کے کھائیں گے لوگ؟ یہ امتحان ہے، اس پر صبر کرنا ہے، استقامت کے ساتھ آلٹرنیٹ کا انتظام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا